बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। आप देख रहे हैं फ़खर यूसुफजई ऑफिशियल को, और इस वक्त बात कर रहा हूं मैं टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक एक मशहूर ऐप है दुनिया में, बड़ा जाना पहचाना, बहुत फेमस है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका। लेकिन इस वक्त सबसे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले ये हिंदुस्तान ने इसको बैन कर दिया था जब उनका क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था चाइना के साथ। लेकिन कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और इसको हम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। और ये पीटीए ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2-3 ट्वीट्स की कि इसकी वजह से पाकिस्तान में फहाशी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसलिए हम इस ऐप को मज़ीद इजाज़त नहीं दे सकते। और इसको हमने बाकायदा काफ़ी दफ़ा वार्न किया, एंड उसके बावजूद भी ये जो कंपनी है उन्होंने उसके ऊपर कोई कान नहीं धरे और उसी तरीके से जो चीज़ें चल रही थी उसको चलने दिया गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया के हवाले से अगर हम बात करते हैं। लेकिन क्या इस वक्त जब ये ऐप्स नहीं थी दुनिया में, तो क्या दुनिया के अंदर कोई गलत काम नहीं होते थे? ये मेरा सवाल है। जब ये लोग इसके ऊपर बैन कर रहे हैं, बल्कि कर दिया है, इसको ऑफिशियली अनाउंस हो गया। दूसरी बात यह है कि फहाशी और इस तरह के ऐप का आपस में क्या ताल्लुक़ है? अगर किसी ने कुछ करना है तो क्या जब ये ऐप नहीं थे या ये जिनके पास अवेलेबल नहीं होते, तो क्या वहाँ पे लोग बिल्कुल फ़रिश्तों की तरह रहते हैं कि वो कोई गलत काम नहीं करते या कोई और ऐसी चीज़ नहीं करते? अगर हम एग्ज़ाम्पल लें चाइना की, ख़ुद की, चाइना में बहुत सारी चीज़ें बैन हैं। मतलब डेमोक्रेट तो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर, एक डिक्टेटर टाइप की हुकूमत होती है। नॉर्थ कोरिया के एग्ज़ाम्पल है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया के एग्ज़ाम्पल है। कितनी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हो रही है, बावजूद इसके कि वहाँ पर बड़ा मतलब स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है चीज़ों को, और इजाज़त नहीं है बहुत सारी चीज़ों की जहाँ दूसरी दुनिया के दूसरे ममालिक में उसकी इजाज़त है। इंडिया की तो समझ में आता है कि उनके चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब थे और उनकी जंग भी हुई, मैं यही कहूँगा बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई दोनों साइड से, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया था। और वो इसी वजह से किया था, उसका ताल्लुक़ इकॉनमी के साथ था, मतलब उसका ताल्लुक़ माशी था, ना कि फहाशी था। उन्होंने बैन कर दिया था, उनका एक स्टैंड था और उन्होंने उसके ऊपर स्टैंड लिया। ठीक है, अच्छा किया या बुरा किया, ये उनका अपना एक इंटरनल मैटर था। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में इसके अलावा बहुत सारे लोग टिकटॉक यूज़ नहीं करते। मैं पर्सनली टिकटॉक यूज़ नहीं करता, मैं उसको शायद देखता भी नहीं हूँ, बट मैं कहता हूँ कि यार जो लोग उसको यूज़ कर रहे थे, ये उनका एक राइट था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट था उनका, कि उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और हुकूमत को बजाय इसके कि इस तरह की फजूल चीज़ों के ऊपर फोकस करें, वो उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो डायरेक्टली डैमेज करें लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं, उसको नुकसान हो रहा है। और सबसे बुनियादी इशू इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है, वो मेरे ख्याल माशी नहीं फहाशी नहीं बल्कि माशी है। उसकी वजह यह है कि लोग इस वक्त अपने खाने को बेचारे जो हैं वो उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसकी वजह से ज़लील हो रहे हैं, ना कि टिकटॉक की वजह से लोग ज़लील हो रहे हैं। टिकटॉक की वजह से शायद उनको खाना भी ना मिलता, लेकिन जो लोग उसको यूज़ करते, ये उनका एक बेसिक राइट था या है। तो हुकूमत को बजाय इसके कि किसी अच्छे मतलब जो दावे करके ये हुकूमत आई थी और लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े दावे किए थे इसने, इमरान खान नियाज़ी साहब ने, तो उसको फुलफ़िल करें, ना कि ये करे कि भाई कभी टिकटॉक को बंद करना है तो कभी फेसबुक को ये कहना है तो कभी ट्विटर को वो कहना है, तो कभी जो है सोशल मीडिया के हवाले से लॉज हैं उसको स्ट्रिक्ट करना है। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ है इन चीज़ों से। हालांकि टिकटॉक के ऊपर जितने लोग थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्टेब्लिशमेंट को तो कभी वो करते थे, लेकिन हुकूमत के ऊपर तनकीद होती थी उस हवाले से। और मेरे ख्याल में एक अगर डेमोक्रेटिक अपने आप को कहता है कोई मुल्क, कोई हुकूमत, कोई पार्टी या कोई इदारा, तो मेरे ख्याल में ये लोगों का राइट है कि वो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करे।
اور کرٹیسزم کر سکتے ہیں. یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے, اور کنگڈم بھی اس طرح کی نہیں ہے جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتی تھی کہ کوئی بادشاہ کا نام بھی کسی ٹیڑھے انداز میں لے لیتا تو چلو جی اس کو پھانسی چڑھا دو. یہ وہ ٹائم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. میں بہت سارے ٹک ٹاکرز, کیونکہ میرے آفس میں بہت سارے لوگ جو ہم لوگ میڈیا کے ہیں تو اس کے اوپر وہ ویڈیوز وغیرہ ٹک ٹاک پہ تو نہیں لیکن ٹک ٹاکرز کے ساتھ وہ انٹرویوز کرتے ہیں. ان کی ارننگ کا بہت بڑا ایک ذریعہ تھا. روزگار آپ کے پاس پہلے نہیں. 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھروں کا آپ نے آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا, وہ تو آپ نے ہوا میں اڑا دیا اس کو. ابھی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو انفلیشن ہے اس کے اندر تقریباً 18% تک پہنچی. اور یہ کن چیزوں کے حوالے سے پہنچی؟ جو بیسک ضرورت کی چیزیں. وہ ضرورت کسی امیر کی بھی ہے اور وہ ضرورت کسی غریب کی بھی ہے. اس میں سے کیا ہے؟ شوگر ہے, کوکنگ آئل ہے, رائس ہے, دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, گوشت ہے, انڈے ہے اور دودھ ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر کسی کا گزارا ہو سکتا ہے, بے شک وہ امیر ہو یا غریب ہو, تو وہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو عمران خان نیازی صاحب کو اس کی فکر نہیں ہے, لیکن ان کو اس چیز کی بڑی فکر ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں فحاشی بہت ہے. بھئی ہمارے ملک میں تو بے روزگاری بھی بہت ہے, ہمارے ملک میں ریلیجیس ایکسٹریمزم بھی بہت ہے, ہمارے ملک میں کرپشن بھی بہت ہے, ہمارے ملک میں اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں. اس کے اوپر آپ کا فوکس نہیں رہا. آپ کا صرف 2-3 چیزیں آپ نے فوکس کی ہوئی ہیں. ایک, اپوزیشن کو نیچا دکھانا, اپوزیشن کے پیچھے فضول قسم کی باتیں کرنا جو کسی بھی پرائم منسٹر کو, وہ عمران خان نیازی ہو, نواز شریف ہو, آصف علی زرداری ہو, بلاول بھٹو ہو, مریم نواز ہو, یا مولانا فضل الرحمان یا اسفندیار ولی خان, کسی کو بھی وہ زیب نہیں دیتی کہ آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایز اے پی ایم آپ پاکستان آپ اس طرح کی لینگویج چوز کریں کہ بھئی طلال چودھری کے ساتھ یہ ہوا تھا اور فلاں کے ساتھ وہ ہوا تھا. کیوں؟ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہے عمران خان نیازی صاحب, آپ پی ٹی آئی کے یوتھیاس کے پرائم منسٹر نہیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, سلیکٹڈ یا الیکٹڈ, وہ ایک الگ بحث ہے, تو آپ کے اوپر سب کا برابر کا حق ہے. آپ سے لوگ پوچھ سکتے ہیں اور آپ سے پوچھیں گے بھی. اگر آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے سوال پوچھنے پہ, تو بھائی یہ کرسی چھوڑ دیں, جا کے گھر بیٹھ جائیں, یا کرکٹ کی جو ریٹائرڈ لائف ہے وہ گزارے, اپنی عیاشی مارے جس طرح آپ پہلے کیا کرتے تھے, بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو مزید ذلیل کر رہے ہیں, ان کی زندگیاں مزید خراب کر رہے ہیں. بجائے اس کے کچھ دینے کے, آپ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آپ ان سے چھین رہے ہیں. تو یہ تو ہوئی اس حوالے سے بات. دوسری بات, میں نے کل بھی ایک انڈین فرینڈ نے مجھے کہا کہ اس کے حوالے سے آپ مجھے کوئی ویڈیو بنا کے بھیجیں, تو میں نے وہاں پر بھی کہا کہ آج کل ریپ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں پاکستان میں, اسپیشلی جو بچوں کے حوالے سے ہیں, اس طریقے سے اور بہت سارے انسیڈنٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. سنیچنگز بہت ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر, باقی شہروں کے اندر رابریز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمارے بیسک جو بہت زیادہ بیسک پرابلمز ہیں وہ ہے نہ کہ وہ ٹک ٹاک ہے, ٹویٹر ہے, تو یوٹیوب ہے, تو فیس بک ہے, تو پتہ نہیں کون کون سے ہیں, وہ نہیں ہیں. یا میڈیا کے سکروز آپ اس لیے ٹائٹ کرتے رہیں کہ بھئی آپ کو ان کی بات اچھی نہیں لگتی. آپ کو صرف ان کی بات اچھی لگتی ہے جو صرف آپ کے جوتے چاٹتے اور پالش کرتے ہیں, اور وہی بات کرتے ہیں جو آپ کو فیور کرتی ہو. بے شک آپ کچھ بھی کر لیں, آپ جسے کہتے ہیں پاکستان کا مزید بھی بیڑا غرق کر لے, تو وہ واہ واہ کرتے رہیں گے, جس میں سے کامران خان ہے, ڈاکٹر معید پیرزادہ ہے, اور بہت سارے آپ کے خریدے ہوئے جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ موجود ہیں. تو بھائی صرف اس پاکستان میں وہ تو نہیں ہے, اور اس پاکستان میں صرف ان کو تو رائٹ نہیں ہے جرنلزم کرنے کا. آپ کو تکلیف اس چیز سے ہو رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے بشیر میمن صاحب کا انٹرویو آیا ہے, اور وہاں پر اس نے کہا کہ ہمیں FIA کو ڈائریکٹ آرڈرز آئے تھے کہ آپ جرنلسٹوں کو وہ ان کو بالکل جسے کہتے ہیں ان کے سکروز ٹائٹ کریں, ان کو کوئی ریلیکسیشن نہ دے کہ وہ ڈریں اور وہ میرے خلاف بات نہ کریں. یہ آپ کی حالت ہے,
اور باتیں آپ یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر کس چیز کی مطلب کیا کرتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مطلب ایکویلٹی کی آپ بات کرتے ہیں، آپ جسٹس کی بات کرتے ہیں۔ کون سا جسٹس، کون سی ایکویلٹی اور کون سے برابری کے حقوق جو پاکستانیوں کو ملے ہوئے ہیں؟ آپ کے پارٹی کے سارے جتنے بھی آپ کے چہیتے ہیں جو پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہوئے ہیں انکلوڈنگ یو، وہ ان سے کام تو ہوتا نہیں ہے۔ پورا دن اگر میڈیا سے PID جو حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے وہاں پر بیٹھ کے اپنی شیخیاں جاڑ رہے ہوتے ہیں، کام کسی سے بھی نہیں ہوتا، بے شک مراد سعید ہو، بے شک علی محمد خان ہو، بے شک اسد عمر ہو، وہ بے شک کوئی اور ہو، میجورٹی کی میں بات کرتا ہوں، بے شک آپ کے بہت ہی چہیتے زلفی بخاری صاحب ہوں جو آج کل غائب ہوئے تو جتنے بھی ہیں اپنے کام کے اوپر انہوں نے فوکس نہیں کرنا، انکلوڈنگ میں کہتا ہوں شبلی فراز صاحب جو مجھے بڑے پسند ہوا کرتے تھے جب سینیٹر نہیں تھے اور جب سینیٹر بنے تب بھی، لیکن آج کل وہ بیچارے بھی میں کہتا ہوں کہ مطلب اس منسٹری کی کرسی نے اس کو ایسی حالت پہ پہنچا دیا کہ یقین کریں کہ نہیں لگتا کہ یہ فیض احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں جنہوں نے بڑی جدوجہد کی، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مزید وہ گندے ہو رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ تو یہ تھی مطلب ٹک ٹاک کے حوالے سے کہ ہمارا مسئلہ بھائی ٹک ٹاک نہیں ہے، فحاشی، عیاشی، فلاں ڈمکا، یہ پینا وہ پینا، آپ کی بھی مطلب جسے کہتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ کیبنٹ آپ کی کوکین لیتی ہے، آئس پیتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہوتی ہے یار۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے کام کریں، نہ کہ لوگوں کی زندگیاں خراب کریں، وہ بھی کس نام پہ ٹک ٹاک کو بین کر کے۔ ٹک ٹاک کو بین کیا آپ نے تو اس سے ہماری زندگیاں کچھ نہیں ہوتی، لیکن چلو کچھ لوگوں کو اگر اس سے خوشی ہوتی تھی وہ اپنا ٹائم اس کے اوپر لگاتے تھے اور چلو تھوڑے بہت وہ پیسے کماتے تھے، ان کو ارننگ کا ایک ذریعہ ملا ہوا تھا، تو اس کو آپ کو چھیننے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کو آپ جو ہے بہتر انداز میں۔ اور ایک چھوٹی سی چیز اور مجھے جو ذہن میں آ رہی ہے کہ بھائی یہ چائنا کا ایپ ہے، یہ کسی اور ملک کا نہیں، اور چائنا کے بہت بڑے احسانات ہیں آپ کے اوپر، مطلب ہم سب پاکستان کے اوپر، تو اس کے خلاف تو کوئی بات ہو نہیں سکتی، بلکہ انہوں نے اپنے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے PTI نے، تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یار ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آپ اگر ہم سے بات کرنا چاہیں تو ہم آپ سے بات کر لیں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب چائنا کی بڑی سنی جاتی ہے پاکستان میں، کیونکہ بہت سارے پیسے انہوں نے پاکستان میں لگائے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ چیز شاید اس وجہ سے بھی، عوام کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ یہ کھولیں گے، لیکن چائنا کا پریشر پاکستان میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ہماری حکومت ہو، سب کے سب جتنے بھی ہیں تو ان کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو شاید ابھی بہت جلد کھول دیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فخر یوسفزئی آفیشیل کو کوشش کرتا رہتا ہوں کہ مختلف ایشوز کے اوپر آپ کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کروں۔